جب وہ آئے تو انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھی، یار یہ چیزیں کہاں سے تم نے سیکھی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ چیز وہاں پہ تھی، یہ ایسے تھی، اس کو دیکھا، پھر یہ آئیڈیا ہوا، پھر وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے، میں ان کو بتاتا جا رہا تھا الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے تھے یار ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کسی نے بڑا اچھا سا ٹرین کیا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں فیاض سے، جو کہ پاک پتن کی رہائشی ہیں۔ انہوں نے گھر پر بیٹھ کر ایک طیارہ بنا دیا ہے، نہ صرف طیارہ بنایا بلکہ طیارے کو اڑایا بھی۔ یہ ان کا دوسرا ماڈل ہے، اس سے پہلے بھی وہ ایک طیارہ بنا چکے ہیں اور وہ میٹرک پاس ہیں۔ میٹرک پاس تعلیم کے ساتھ انہوں نے ایک طیارہ بنایا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ فیاض بھائی، آپ نے گھر پر بیٹھ کر طیارہ بنا دیا ہے، کیسے ذہن میں خیال آیا؟ یہ میرا شوق تھا، ویسے تو شوق مجھے پائلٹ بننے کا تھا، لیکن پھر وہ وہاں پہ خرچے بہت زیادہ تھے اور میں ایک غریب گھر سے میرا تعلق تھا۔ پائلٹ تو نہیں بن سکا، لیکن شوق دل میں رہا اور پھر سوچا بھی چلیں پائلٹ تو نہیں بنا، اپنا جہاز تو بنا لیں۔ ایجوکیشن کیا آپ کی؟ آپ نے جو طیارہ بنایا ہے جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، ایجوکیشن کیا آپ کی؟ میٹرک ایجوکیشن کے ساتھ آپ نے طیارہ بنایا جی۔ تو جب آپ طیارہ بنانے لگے، آپ نے فیصلہ کیا، گھر میں سب کیا کہتے تھے؟ محلے والے، گلی والے کیا کہتے تھے؟ جو باہر والے ہیں ان کی تو باتیں کمال کی تھیں، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی پیسوں کا ضیاع کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کیسے ہوگا یہ فلائی کیسے کرتا ہے، کیسے تم اس کو کیسے کرو گے، اچھا اڑ گیا تو نیچے کیسے اترے گا، اس کے ٹائروں کے ساتھ کوئی چیز تو لگی نہیں، کوئی چین وغیرہ یا کچھ ایسا۔ میں کہتا یار مجھے اپنا کام کرنے تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، بس بندے کو دیکھو۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی طیارہ بنایا اس ماڈل سے پہلے؟ جی الحمدللہ میں نے بنایا، میں نے اس کو فلائی بھی کیا، ایف آئی آر بھی میں نے پھر اپنے سر پہ ایک خود پہ ڈلوائی میں نے، اس کے بعد پھر وہ ایف آئی آر ختم ہوگی۔ جب آرمی والوں نے آپ کو بلایا، آپ نے طیارہ فلائی کیا، انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ پہلے تو میں نے کافی زیادہ انکوائریز جو ہے وہ بھگتی ہیں ہمارے ایجنسی وغیرہ کو، ان کا حق تھا، رائٹ تھا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھی، یار یہ چیزیں کہاں سے تم نے سیکھی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ چیز وہاں پہ تھی، یہ ایسے تھی، اس کو دیکھا، پھر یہ آئیڈیا ہوا، پھر وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے، میں ان کو بتاتا جا رہا تھا الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے تھے یار ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کسی نے بڑا اچھا سا ٹرین کیا ہے۔ کم سے کم جو ایک جہاز آتا ہے نا، اس کی قیمت 50 سے 60 لاکھ ہے۔ وہی بات آ گئی کہ سارے کام وہ خواب جو چیزیں وہ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ میرا یہ جو الٹرا لائٹ جو میں ابھی اور بنا رہا ہوں، یہ میرے جیسے غریب بندے کے لیے بھی ہوگا۔ اس میں آپ نے سامان کون سا استعمال کیا ہے؟ کون کون سی چیز استعمال کر کے آپ نے اسے بنایا؟ اس میں سارا سامان ہی عام ہے، بازار سے مل جاتا ہے، لیکن اس کو قاعدے کے ذریعے، قانون کے طریقے سے، اس کلیے کے تحت میں نے اس کو لگایا ہے۔ جیسے کہ یہ پائپ ہیں، یہاں مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، لیکن اس کی جو لینتھ ہے اس کو اس حساب سے رکھنا بھی، کہیں ٹیڑھا نہ ہو، ٹوٹے نہ۔ پھر اس کے بعد اس کی اس حساب سے اس کا جو ڈگری دی گئی ہے کہ یہاں پہ اس کی ونگس کی پیمائش آئے گی، پھر اس کے بعد اس کی یہ اتنی ہائٹ پہ جا کے کچھ ایسا تو نہیں ہوگا، اس حساب سے اس کو میں نے مضبوطی دی ہے۔ یعنی تمام جو ہے نا چھوٹے لیول کے جہاز ہیں جو اس میں سیفٹیز ہوتی ہیں، ساری الحمدللہ میں نے اس میں پوری کی ہیں۔ آپ کا خرچہ کتنا اب تک آیا؟ ابھی جو بنا رہا ہوں یہ تقریباً میں اس کے اوپر کوئی 7 کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ کتنا ٹائم آپ کو اس پہ مزید لگے گا؟ کتنے ٹائم بعد آپ کا یہ والا ماڈل بھی تیار ہو جائے گا؟ میرے پاس اگر پیسے ہوں تو یہ انشاءاللہ 1 ماہ میں کمپلیٹ ہے فائنل۔ اس کی کافی ساری چیزیں میں نے بنا لی ہیں، تو اس لیے یہ پیسوں کی وجہ سے تھوڑا سا یہ لیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کچھ کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ ابھی یہ والا انجن میں کراچی سے لے کے آیا ہوں۔ سب سے زیادہ کون سی چیز بنانے میں مشکل پیش آئی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پراپ بنانا، اس کا پنکھا بنانا یہاں سے ملتا نہیں تھا، وہ بنانا، پھر مین ونگز کو بنا کے میکینیکل کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا، پھر اس ڈیزائن کا میکینیکل بنانا کہ جو ہوا میں اس کو اچھی طرح سے اسٹیبلائز کر سکے، اس کو اچھی طرح سے وہ موو کر سکے، اس کی ٹیک آف لینڈنگ کر سکے۔ یہ بھی بہت بڑا کام تھا۔ کوئی اور جو سرمایہ دار ہے آپ کو کہتا ہے کہ میں انویسٹ کرتا ہوں، آپ طیارے بناتے جائیں، تو آپ کیا بنائیں گے؟ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، میری سپورٹ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی ذہن میں ہو کہ میں یہ کام بھی کروں؟ جی میرا اس کے بعد ایک خواب ہے کہ میں ایک الیکٹرک ڈرون بنانا 1 سیٹر، جس کی رینج 50 کلومیٹر کے قریب ہوگی، جو بندہ گاڑی لے سکتا ہے نا، جس طرح کلٹس ہوگی، مہران وغیرہ ہوگی، یہ چیز جو یہ بندہ لے سکتا ہے تو وہ آرام سے وہ ڈرون بھی لے سکے گا، وہ اپنی چھت سے اڑے گا، چھت پہ واپس، یعنی اس طرح کے میرا آگے یہ پلان ہے۔